I want them to know you, and I want them to, acknowledge the great Kaisar Nizami Saab, one of the most legendary singers Kashmir has ever produced. He has been nominated for Grammy Awards. Matlab, it's not a little thing, it's a big, big achievement for a Kashmiri. And he's one of the first musicians jinka song Grammy ki nominations ke liye gaya hai. Apart from that, Sir has a very deep knowledge about Sufism, mysticism, and, he can really contribute in briefing you guys about what's really the problem. If you're suffering from anything which is, taking your mental peace away, یا آپ کو کافی ہارمفل چیزیں جو آپ کی لائف میں آ رہی ہے، نیگیٹو انرجیز، تو سر ان کے بارے میں بھی تھوڑی بہت ایڈوائسز دے سکتے ہیں آپ کو. تو دس کانورزیشن ول اسٹارٹ فرسٹ فرام سرز تھاٹ آف میوزک، بیکاز میوزک از ریئلی امپورٹنٹ. تو از میوزک لائک ڈیوائن تھاٹ؟ ایک میوزک کو کیسے پرسیو کرنا چاہیے ایک انسان کو تاکہ ہی از آن دا رائٹ ٹریک اینڈ وہ ڈیویٹ نہ ہو؟ ہم لوگ جیسے سنگیت کو لیتے ہیں، یہ ڈیوائن ہے ہی ہے. کیوں؟ جو ہمارے بہت سارے بزرگان دین رہے ہیں انہوں نے سنگیت کو سنا ہے صوفی کلام کے ذریعے، یا آپ سمجھیں کیسے کہ قوالی کے ذریعے، کہ جب تک نہ ان کو سولیس، ایک پیس آف مائنڈ یا کچھ ایسی چیز مل جاتی تھی تب تک وہ اس کو نہیں سنتے، کیونکہ بزرگان دین کہلاتے ہیں وہ آپ جیسے یا میرے جیسے نہیں تھے. بہت بڑے بڑے بزرگان دین، جیسے ان میں ایک نام حضرت قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ، ان کا انتقال بھی قوالی سنتے سنتے ہی ہو گیا. تو کیا چیز، کوئی چیز تو ہے اس میں جو ہے، جو غذا ہے، جیسے اس کو کہیں گے روح کی غذا یا روحانی غذا، جو وہ لیتے تھے اس سے. اب سننے اور سننے میں فرق ہے. کیا سنتے ہیں، وہ کیا سنتے ہیں اور ہم کیا سنتے ہیں. وہ جو سنتے تھے وہ پاک بازی کلام میں بھی تھی، گانے میں بھی تھی اور سننے میں بھی تھی. صوفی کلام ہوئی تھا، حضرت جامی کا کلام یا کسی اور بزرگ کا کلام سنتے تھے وہ، کیونکہ تب اس زمانے میں فارسی کا زیادہ چلن تھا، فارسی کی چیزیں چلتی تھیں، وہ خود بھی فارسی سمجھتے تھے، بولتے تھے. تو جو زیادہ تر ہمارا صوفی کلام ہے وہ فارسی میں ہی ہے. تو وہ چیزیں وہ سنتے تھے، انہوں نے اس کو کیا کیا، یا ڈیووشن میں لایا یا کیا کیسے لایا، لیکن ایک غذا تھی ان کے لیے جو روحانی غذا تھی، اور روحانیت کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور سنتے تھے. اب جو اس وقت کی جو ہماری نئی جنریشن ہے، یا تو ان کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، یا سمجھانے والا نہیں ہے کوئی، یا سکھانے والا نہیں ہے کوئی. ہاتھ میں کوئی انسٹرومنٹ لینے سے کوئی آرٹسٹ نہیں بنتا. جیسے مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اب ایسے ہی شوقیہ میں نے ہاتھ میں لے لیا، تو اس کا مطلب نہیں کہ میں اس کا ماسٹر ہوں. یہ ایک سبجیکٹ ہے. اگر آپ ایک سبجیکٹ لے لیں گے، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، اسی طرح سے میوزک بھی ایک سبجیکٹ ہے. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، یہ میرا خیال ہے، جب ہم اس کو اسپیشلائز کرتے ہیں، جیسے کسی نے بی میوز کیا، اس کے بعد ایم میوز کیا، یا اس کے بعد وہ پی ایچ ڈی کرتا ہے کسی خاص چیز میں، لیکن اس کے بعد بھی اس کو ایک استاد کی ضرورت ہے. اتنی سارے چیزیں سننے کے بعد، جیسے ہم لوگ بچے کو اسکول میں ڈال دیتے ہیں، وہ الفابیٹ سے شروع کرتا ہے، ABCD 1 2 3 4 اسٹارٹ کرتا ہے. اسی طرح سے آگے آگے چل کے وہ پھر کالم لکھنا شروع کر دیتا ہے، اخبار پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کوئی چیزیں لکھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن مرتے دم تک ہم یہ کہتے ہیں کہ استاد کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے سنگیت میں جب آدمی پورا اس کو لگتا ہے کہ میں اسپیشلائز ہو گیا، میں کر دیا، لیکن اس کے بعد بھی اس میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہیں. وہ کب پتہ چلتی ہیں آدمی کو؟ جب آدمی کسی دوسرے کو سنتا ہے جو اپنے سے بڑا ہو، جس کی ایکسپیرینس زیادہ ہو. اس کو سننے کے بعد آدمی کو چلتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں. پھر اس کو یہ اگر احساس ہو جائے، محسوس ہو جائے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں، مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، ابھی بہت کچھ جاننا ہے. اسی طرح سے اس کو آپ لمیٹائز نہیں کر سکتے. مثلا آپ کسی دائرے میں لا کے آپ بات کریں گے کہ یہیں تک ہے، نہیں. یہ اتنا بے بہا سمندر ہے کہ آدمی کو اس کے مطلب تیرنے میں نکلے تو اس کو کنارہ نہیں مل سکتا. بالکل بالکل سر. ہماری سوسائٹی پہ دیر از مسکنسیپشن اباؤٹ میوزک دیٹ اٹس کمپلیٹلی حرام. اف یو ڈو میوزک یو کین اینڈ اپ ان ہیل. ایسی باتیں کر کے آرٹسٹوں کو دھمکاتے ہیں، مطلب جو ایسا کچھ نہیں. دیکھیے میں بتا دوں گا، میں چونکہ میری جو نسبت ہے، میں بزرگان
چیز کا ایک غلام ہوں، نسبتاً ہوں، نسبت سے ہوں، تو ان کا شیوا رہا ہے کہ وہ بزرگانی جو چشت تھے وہ قوالی وغیرہ صوفی کلام سنتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ان کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ وہ بہت سارے وہ مباحثے ہوا کرتے تھے. لوگ آتے تھے، کوشچن کرتے تھے، یہ حرام ہے، آپ کیوں سنتے ہیں، یہ سنتے ہیں. میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے ایک بار کہا کہ جو کلام آپ کو اللہ کی جانب لے جائے، آپ پہ رقت طاری ہو، آپ استغراق میں چلے جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں پیش ہو جاؤ، تو وہ گناہ نہیں ہو سکتا. اب یہی چیز اگر اس کو وحشی طریقے سے یا فحش طریقے سے اس کو گایا جائے جو آپ کو شیطانیت کی طرف لے جائے، پھر وہ مکروہ ہے، پھر وہ مکروہ ہے. حرام بھی نہیں. ہم اس کو، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ حرام ہے کہ حلال ہے، چونکہ میں چشتی خیال کا ہوں. میرے لیے سب سے بڑا یہ کوسچن ہے، اگر مجھ سے پوچھا بھی جائے میں کہوں گا کہ چونکہ میرے جو بزرگان دین ہیں وہ سنتے آئے ہیں، میں بھی سنتا ہوں اور گانتا ہوں. اگر کسی کو کوسچن ہوگا تو وہ اجمیر میں جا کر کوسچن کر سکتا ہے. جو لوگ ہیں دے ہیو ویری ویک سول، تو اپنی روح کو سچ میں کیسے اسٹرانگ بنا سکتا ہے ایک انسان؟ دیکھیں، ہمارے یہاں جو بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے وہ اب اس کو ہم کہیں کہ عبادت میں رہتے تھے. جیسے دینداری بھی ایک چیز ہے جو آپ کو نبھانی ہی نبھانی ہے. جیسے آپ کے گھر میں آپ کے ابو ہیں، آپ کے امی ہیں، بہن بھائی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. جتنی بھی ہماری دینی جو چیزیں ہیں ان کو تو اپنے عمل میں لانا ہی لانا ہے. جب آپ پاک بازی رہو گے، پاک باز رہو گے، باوضو رہو گے، تو یہ چیزیں جو ڈپریشن ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈٹریکٹ ہو جانا، پھر آدمی نہیں ہوتا ہے. یہ میں کہوں گا آپ کو، میں یہ دس مائی پرسنل ایکسپیرینس. جب آپ پنجگانہ بھی پڑھو گے تو 5 وقت آپ باوضو رہو گے. جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ظہر پڑھا، عصر پڑھنی ہے، تو آپ یقیناً کوشش کرو کہ میں باوضو رہوں. جب آپ باوضو رہتے ہو تو پھر آپ کو یہ بھی خیال رہتا ہے میری وضو نہ ٹوٹ جائے. تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، آپ دائرے میں رہتے ہو، ایک ڈسپلن میں رہتے ہو. ہمارا دین یہی ہے کہ آپ پنجگانہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈسپلن میں تو ایک قاعدے میں رہتے ہو. جب آپ ان چیزوں میں رہتے ہو تو یہ جو ڈپریشن ہے، دوسری چیزیں ہیں جو ڈٹریک ہو جاتا ہے، آدمی نہیں ہو جاؤ گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے ساتھ یہ وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دین میں رہو گے تو آپ کبھی یہاں ادھر ادھر نہیں بھٹکو گے. کافی لوگ تعویذ کرتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے پہ تعویذ کرتے ہیں پراپرٹی کے لیے، یا ضد ہے کسی کو، یا کوئی محبت میں کافی پاگل ہو جاتے تو وہ تعویذ کرتے. تو بلیک میجک کشمیر میں میں نے بہت زیادہ پریکٹسز دیکھی ہے اور کافی کامن ہے بلیک میجک کی پریکٹس کشمیر میں. اس چیز سے آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلیک میجک کرتے ہی کیوں ہیں؟ ان کی فطرت میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہوتے لوگ ایسے کیوں ہوتے؟ کوئی انکمپیٹنٹ ہوتا نا تو وہ حربے کرتا ہے. جیسے آپ میرے سامنے یا میرے ساتھ مراسلہ نہیں کر سکتے، فائٹ نہیں کر سکتے، آپ مجھے ہرا نہیں سکتے. اب کیسے ہراؤ گے؟ آپ کوئی ایسی چیز آپ کرتے ہو جس سے میں ہار جاؤں، اس کے لیے آپ بہت گر جاتے ہو، اتنا گر جاتے ہو کہ آپ دین سے بھی خارج ہو جاتے ہو. سمجھے آپ؟ جبکہ ہمارے یہاں آپ نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں حکم ہے، حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کو کچھ چیز اچھی لگے ماشاءاللہ کہا کو. ماشاءاللہ کیا ہے؟ ایک نظر سے بچانے کا ایک پروٹیکشن ہے. وہ ماشاءاللہ کہہ کے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، ماشاءاللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک دین کی طرف سے گارنٹیڈ ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے. جب آپ یہ چیزیں جانتے نہیں ہو، کرتے نہیں ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جادو ہے کہ یہ تو ہمارے دین میں حضور پہ بھی کیا گیا، تو ہم پہ بھی ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں جادو. اب اس سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ دین میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہو جس سے آپ بچ سکتے ہو. وہ چیزیں جب آپ جاننے کی یا کسی سے جاننے کی تلاش میں رہو گے تو پھر آپ کو مل جائیں گی وہ چیزیں. آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے آپ پروٹیکٹڈ رہو گے. جیسے چارکل ہمارے یہاں، ہم ہر مسلمان کے لیے یہ فرض ہے کہ چارکل پڑا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے. جب آپ یہ چیزیں کرو گے کہ نہیں تو کوئی بھی آپ پہ وار کر سکتا ہے. پروٹیکشن ہمارے دین میں دی گئی ہے. اب آپ اس کو آپ امپلیمنٹ کرو یا نہیں کرو وہ تو آپ پہ ہے نا. بالکل. یہ ڈزنٹ میٹر کہ جو لوگ جو گزرتے ہیں ان چیزوں سے، جن پہ کسی نے کسی پہ صحرا کیا ہے، کسی نے کسی پہ تعویذ کیا ہے، تو اس سے سچ میں ان پہ امپیکٹ آ سکتا ہے، کمزوری یا کیونکہ یہ دین میں ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو ماننا ہی مانا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور پہ بھی جادو کیا گیا. تو پھر
حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہ ان کو وہ آ گئے اور انہوں نے بتا دیا کہاں پر نشاندہی کری کہ یہاں پہ یہ ہے، یہ نکال دیا، آپ پہ جادو کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم پر یہ واجب ہے، ہم کو یہ ماننا ہی ماننا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، نہیں ہے. جو لوگ یہ انزائٹی بہت زیادہ مطلب سوسائٹی میں کہ لوگوں کو انزائٹی اٹیکس آتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ان کی پلپیٹیشن ہارٹ کی ہو جاتی ہے، وہ سانس نہیں لے پاتے ہیں، یا کسی کو کچھ لگتا ہے بار ہے مجھے، جو بھی یہ ہوتی ہے نا چیزیں جو انرجیز یا نیگیٹو انرجیز ہوتی ہے، وہ کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں نیگیٹو انرجیز کے؟ نیگیٹو انرجی اصل میں ہے ہی نہیں. یو آر کریٹر، یو آر پرزرور، یو آر ڈسٹرائر. دس از دا ایکسیپٹینس، واٹ یو ایکسیپٹ. جب آپ کہتے ہو، آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ نہیں جانا، جیسے جہاں پہ اس وقت آپ بیٹھے ہو اس کے پیچھے یہ شمشان گھاٹ ہے، یہ بھی شمشان گھاٹ ہے. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ وہاں پہ نہیں جانا، یہ صحیح جگہ نہیں ہے، آپ کو کوئی بھوت پریت پکڑ سکتا ہے، مان لیا اپنے بات، تو آپ کے لیے یہ وہم آپ کے اندر چلا جائے گا، یا آپ مان جاؤ گے، آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے وہاں پہ یہ جگہ نہیں جانے کی ہے. لیکن کچھ ایسے بھی دل ہیں، کیسے بھی لوگ ہیں جو ان جگہوں پہ جا کر ہی کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا ہے. جیسے مخلوق ہے، جنیات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. لیکن آدم سے سب سے بڑھیا جو ہے، اشرف المخلوقات جو ہے، وہ آدم ہے. آدم سے بڑا جن اور کوئی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ آپ مانتے کیا ہو، آپ کا بلیف کیا ہے، آپ کی ریزسٹنس کتنی ہے، آپ کہاں پہ کوالیفائی کرتے ہو. جب آپ کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، دین میں نہیں ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، آپ کوئی چیز نہیں کرتے ہو، آپ جو اور بھی تسبیح وغیرہ جو کلمات ہیں وہ پڑھتے نہیں ہو اپنی پروٹیکشن کے لیے، آپ کچھ نہیں کرتے ہو، آپ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیزیں ہیں، بتایا گیا ہے. جب آپ وہ کرو گے، صحیح کرو، اس لیے ڈپریشن ہے، آپ ڈرتے ہو. نہیں تو ڈر ہے ہی نہیں. جو لوگ اوپر گئے، مارس پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، چاند پہ گئے، وہاں پہ ان کے ساتھ میں کون تھا؟ تمن کو اسپیئر سے بوست ورس ہوئی. اٹ از یو. جب آپ میں اندر سے ایک آتم وشواس جس کو کہیں گے، کانفیڈنس آ جاتی ہے، پھر آپ کے لیے کوئی چیز، آپ کے سامنے کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے. آتی ہے بات جو لوگ کرتے، جو کلپرٹس ہے اس گیم میں، بلیک میجک ورلڈ میں جو کلپرٹس ہے، جو بلیک میجک پریکٹس کرتے ہیں، جو اپنی ریلیشن اب میں بتاؤں گا، آپ کچھ مت بتائیے، میں بتاؤں گا. جو سب سے ویک سول ہوتا ہے، اس پہ یہ چیزیں ہو جائیں گی. اب یہ جو ہیں، یہ کرنے والے جو ہیں، جب آپ اس کے پاس جاتے ہو، میں آپ کو ایک ٹپ بتاتا ہوں. آپ اس کو کچھ مت بتانا میرے ساتھ کیا ہے، اس سے پوچھنا کہ میرے ساتھ کیا ہے. اگر وہ بولا تو میں بولنا چھوڑ دوں گا، میں مان لوں گا کہ یہ صحیح ہے. دے ریڈ، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جاتے جاتے اس کو سارا کچھ بتا دیتے ہو. پتہ کران سہ بول کتابی، پتہ ونان اچھا یت پہ گژھان، تہ یت پہ اہن سر، ہاں یہ ایسا ہوتا ہے. اصل میں وہ کچھ نہیں جانتا آپ کے بارے میں، وہ کچھ نہیں جانتا ہے، کیونکہ باطنی نظر تو اس میں ہے نہیں، وہ بصیرت ہے نہیں. یہ دنیائی چیزیں، کتابی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، اس میں یہ ہے، فعال ہے، وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور آپ کو ریڈ کرتے ہیں. مگر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، جو سچ میں جینوینلی کنیکٹڈ ہوتے ہیں ٹو دا ڈیوائن، وہ سچ میں دیکھ سکتے ہیں. ہاں کیوں نہیں. جو روحانی، اس کانسیپٹ پہ آپ کی کیا مطلب نالج ہے؟ جو بزرگان دین ہیں، ان کو کیا تھے، وہ بصیرت کہاں سے لاتے تھے؟ وہ جیسے یہاں پہ ایسے شاہ ہمدان صاحب ہمدان پٹھا اس یور یہاں آ گئے، تو ان کے ساتھ میں کیا چیز تھی جو وہ یہاں آ گئے اور یہاں پہ تبلیغ کی، ہم لوگوں کو، ہم سب کو یہاں پہ مسلمان بنا دیا. کیا چیز تھی؟ کون سا فورس تھا؟ وہ جو فورس تھا وہ روحانیت ہے. ان کے ساتھ میں کوئی چیز تھی نا. کیوں لوگوں نے ان کے اوپر وشواس کیا، سرنڈر کیا؟ ڈائی خر یونی تم سات ڈائی خر یونی گئی، اخ یونی وچ تک کوتاہ ویٹ پتہ تمہ سات ڈائی خر یونی ظلم تم کتیا لوگ گئی ایٹ اے ٹائم یمو تمہ سات بیعت کرمژ مسلمان دیرس مز آمت کلمہ پوٚرمُت. تو کوئی فورس ہے، رائٹ فورس ہے وہ. دیٹ واز اے رائٹ فورس. یس، دیٹ واز اے رائٹ فورس، دیٹ از اے اسپرچوئل فورس، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں روحانیت، جو نئے روحانی بزرگ جس کہتے ہیں، اولیاء کرام کہتے ہیں، جیسے ولی اللہ کہتے ہیں، ان کے ساتھ میں یہی چیز ہے. میرا سوال اسٹارٹنگ میں یہ تھا کہ جو لوگ یا بلیک میجک، ایک ہوتا ہے جن پہ بلیک میجک ہوتا ہے وہ وکٹمز ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں کلپرٹس، جیسے کہ میں نے کسی پہ تعویذ جو کرتے ہیں، یا کوئی جس کو کسی کا پراپرٹی ہڑپ نہیں ہے، یا کسی کا ضد ہے، کسی کا کچھ مسئلہ ہے، اور وہ تعویذ کرتا ہے، وہ شخص جو کلپرٹ ہے، اس کی کیا پنشمنٹ ہے، اس کو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کے ساتھ میں اچھی ونان تھی یہ وا وقت لونک، اس میں اثر ہے، ڈسٹرب آدمی ہو جاتا ہے، کیونکہ جنیات ہیں،
وہ ایک مخلوق ہے مانتے ہیں. اب جو یہ جس طرح یہ چیزیں کرتے ہیں ٹائملی ان کے لیے ان کے ساتھ جو جس پہ کیا جاتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, وہ جو ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو اس کی عاقبت بہت خراب ہو جاتی ہے جو یہ کرنے والا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو یہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اب جو یہ کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ دنیا پیسے کے لیے کرتا ہے, اور پیسہ تو اس کے ساتھ میں جانا نہیں ہے, اس کی عمل جانی. مطلب پیسے ہو گئے وہ ہو گیا کہ مطلب جو پیر ہے جو وہ پیسہ نہیں, یہ بھی پیسے ہی مانگتے ہیں نا. جیسے مجھے اس کی پراپرٹی کھانی ہے, ہزگوسی ہمسنجی کنال ہزگوس میں تارن. اب جو یہ پیر کرتا ہے کس لیے کرتا ہے؟ آپ اس کے لیے کوئی کرتے ہو نا, کوئی پیسہ اتنا میں دوں گا میں سوچی بنا. فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں آپ سے کہ مجھے 10,000 روپے دو, 20,000 روپے دو, میں یہی کام آپ کا کر دوں گا. اب وہ اپنی قبر کے لیے کر رہا ہے نا. اب جیسے کہ یہ والا جو اس کے لیے اس کو اس کی سزا ملے گی. اور جو یہ کامن مین ہوتا ہے, جو کامن مین کسی پہ کرواتا ہے, چلو وہ تو ہے ہی, جیسے جو بے گناہ ہے اللہ اس کے ساتھ رہتا ہے, ٹائملی وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اس کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن لانگ رن میں اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ بے گناہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے, بے گناہ کے لیے مدد کرتا ہے. جس کی کوئی گناہ نہ ہو, جس نے نہیں کیا ہو, یا بیچارہ بے گناہ ہو, فضول میں اسے کوئی تنگ کیا جائے یا اس پہ کوئی ایسا حربہ کیا جائے, تو اس کے لیے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے, انشاءاللہ دیتا ہے, بالکل دے گا 100%. میں بول رہا ہوں, مگر میں بول رہا جیسے کہ میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے بلیک میجک کی, میں نہیں کر سکتا ہوں کسی پہ بلیک میجک, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ بلیک میجک کروں. اور جو یہ والا کلپریٹ ہے, یہ والا جو یہ گنہگار ہے, جو کسی کے لیے دل میں حسد رکھ رہا ہے, ضد رکھ رہا ہے, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے لیے بھی وہی دوزخی ہے, کیونکہ ہمارے دین میں یہ چیزیں ہے ہی نہیں. There is no redemption for No, not at all. اچھا نا, گنجائشی کسی کی نفرت, کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنا ہمارے دین میں ہے ہی نہیں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو دین کی پہلے تبلیغ کی کس سے کی؟ محبت سے کی ہے, اخلاق سے کی ہے. آپ 1400 سال پیچھے جائیے اور دیکھیں کہ عرب کا اس وقت کا کلچر کیا رہا ہوگا, اور اس وقت ان کی آمد, اور جب ان نے اپنے کردار سے, کریکٹر سے, جو ان کا جو رہن سہن تھا, بول چال تھی, ان کی تمیز تھی, ساری چیزیں ملا کے جب لوگ ان کو دیکھتے تھے پھر وہ متاثر ہوتے تھے, یہ آدمی یہ کوئی نارمل آدمی نہیں ہے, یہ اللہ کا پیارا ہے. تو جو یہ کوالٹی ہے, وہ کوالٹی ایک مسلمان کی کوالٹی ہے. انہوں نے ہمیں وہی سکھایا ہے, اس سے باہر کچھ نہیں ہے. مسلمان ایک گارنٹی ہے, یو آر سیف. دس از دا مسلم تھاٹ. Wherever you are with the Muslim, you are safe. یہ بہت اچھی بات ہے. اب اوور آل جو ہمارے اب مسلم فالوورز ہیں, جو مسلم ہے, اسلام کو فالو کرتے ہیں, تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یس دیر از دس پرابلم اینڈ دین دیر از آلسو دس سولوشن. تو واٹ آر دا سولوشنس ٹو پروٹیکٹ ون سیلف فرام بلیک میجک, ایول آئی, ایسی کیا نسخے جو انسان کو فالو؟ دیکھیے میں بتاؤں گا, اس کے لیے چھوٹی سی بات ہے, آپ کو دینداری میں, دین میں رہنا ہے. جیسے جو ہمارے احکام ہیں, جیسے پنجگانہ نماز پڑھیے, درود السلام وہ پڑھیے, روزہ ہے, جس طرح جو چیزیں ہمارے دین میں سکھائی گئی ہیں, کہی گئی ہیں, بتائی گئی ہیں, ان پہ آپ کو عمل پیرا رہنا ہی رہنا ہے. اس سے بات کیا ہے کہ آپ کے لیے دین کی طرف سے آپ کے لیے ایک گارنٹی رہ جاتی ہے کہ یو آر سیکیور. یہ اینزائٹی ہے, یہ اسپرچول میٹر ہے یا مطلب مینٹل پرابلم؟ دس از یور کریشن. دیکھیے میں کہتا ہوں, اٹس ہیومن مائنڈ. ہیومن مائنڈ میں کیا ہوتا ہے, جب آپ کے پاس یو ڈیزرو سم تھنگ, آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو ڈسٹرب ہونا یہ کریکٹر ہے, ہیومن کریکٹر ہے, ہیومن نیچر ہے. اب کیا ہوتا ہے, گیانی کاٹے گیان سے, مورخ کاٹے روئے. گیانی بھی کاٹتا ہے, اس کی بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں, پریشانیاں آ جاتی ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ گیان سے کاٹتا ہے, وہ ایکسیپٹ کرتا ہے, کوئی بات نہیں ہے, اب یہ 4 قدم میری تکلیف ہے, اس کے بعد مجھے اور بھی کچھ خوشیاں ملنی ہیں. اب مورخ کیا کرتا ہے, وہ روتا رہتا ہے کہ بس اسی میں ڈوب گیا, جبکہ وہ زندگی نہیں ہے. یہ چلتا ہے, دس از سائیکل آف لائف. آج آپ کے لیے پریشانی ہے, کل آپ کے لیے باہر ہوں گی, کیونکہ یہ سائیکل آف لائف یہ چلتا رہتا ہے. اور جو اب یہ لاسٹ کا ٹاپک یہ کافی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب میں آج دیکھ رہا ہوں ینگسٹرز میں بلیک میجک بھی میں دیکھ رہا ہوں کافی پریکٹس اس کی پھیل گئی ہے. اینڈ دا ریزن از لو, دے لو سمجھ. یہ مجازی عشق جو ہے, یہ محبت جو یہ کرتے ہیں آج کل کے لوگ, محبت پانے کے لیے یہ پتہ نہیں کس حد تک یہ مجازی نہیں ہے, اس کو مجازی کہیں گے, وہ یہ محبت ہے ہی نہیں, وہ جو اس میں ہے ہی نہیں. جب جس میں آپ کو کوئی چیز ایسی آپ کی پسند کی, کوئی جیسے ہم بھی بچے والے ہیں, بیٹیاں والے, ہماری بھی بیٹیاں ہیں, بچے ہیں, کسی کی تصویر آپ نے دیکھ لیا, آپ کو پیار ہو گیا, یہ وہ پیار نہیں ہے جس کی آپ کو مجازی کچھ اور ہے, جس میں اللہ دکھے.
جس میں آپ کا اپنا مرشد دکھے. جیسے آپ یہاں سے چل رہے ہیں کہ آپ کو پیڑ میں دکھتا ہے, اس پتھر میں دکھتا ہے, جہاں بھی دیکھتے ہو آپ اس کو اپنے پیر میں دکھتا ہے, اپنے مرشد میں دکھتا ہے, اپنے رسول کو دکھتا ہے صلی اللہ یہ علیہ وسلم. کہتے ہیں نا کسی کوئی مطلب کسی کو مجازی خدا بنا لیتا ہے, تو اس بارے نہیں میں نہیں, یہ چیزیں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ کون کیا بنا دیتا ہے کسی کو, جیسے اس کے خیالات کیا سوچتے ہیں, وہ کیا کریٹ کرتا ہے, کیونکہ ہیومن مائنڈ از اے ویری پاورفل تھنگ, ہی کین کریٹ اینی تھنگ. جیسے جو نہیں ہے آپ اپنے مائنڈ کے فورس سے کریٹ کر سکتے ہو, اور اس کے لیے وہ کریٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں. ٹھیک. اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کچھ اور ہے. حقیقت یہ نہیں ہے کہ جو آپ کہو گے کہ میں پریم میں ہوں, اس کے بعد وہ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو جادو والے پیر کے پاس جاتا ہے, پھر وہ تعویذ کرتا ہے, اس کو پانی کی تعویذ کرتا ہے. جو اس کی تقدیر میں ہوگا تو آ جائے گا, نہیں ہوگا اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر اس کی تقدیر میں وہ ہوگی تو آ جائے گی, اگر نہیں ہوگی, اگر پوری زندگی میں جو دوری دنیا میں جتنے بھی پیر ہیں وہ لکھ کے دیں گے, نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب فائنلی آئی نو یو آر اے ویری گریٹ سنگر, آپ نے کافی گانے لکھے بھی ہے, اور بہت گریٹ پوئٹس کے آپ نے پوئٹری کو کمپوز کیا ہے. تو جاتے جاتے میں اس کانورزیشن کو ختم کرنا چاہوں گا. آپ کی کچھ فیوریٹ پوئٹری اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کرو گے تو کافی لوگ کچھ سیکھے بھی سمجھے بھی, اور آئی نو یو آر اے ویری گریٹ پوئٹری میں بہت اچھے رکھتے ہو آپ. ایک کشمیری ایک دو شعر لکھے ہیں میں نے, ابھی اس کی اصلاح بھی نہیں کرائی ہے, کیونکہ میں جو یہاں کے استاد شاعر ہیں ان کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا لکھا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کا خیال رکھنا پڑتا ہے, کہ ایسے ہی کہہ دینا کہ میں لکھتا ہوں یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب جب آپ کہتے ہو میں بتا دیتا ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. دلس کس دو تلتھم کیا چکرتھم, دلس کس دو تلتھم کیا چکرتھم, میں باساں جود کرتھم کیا چکرتھم, میں باساں جود کرتھم کیا چکرتھم, میں جسمس چھم یوان خوشبوئی بدلی, میں جسمس چھم یوان خوشبوئی بدلی, خبر یہ کیا چ ملتھم کیا چکرتھم, دلس کس دو تلتھم کیا چکرتھم. تھینک یو سو مچ سر, امیزنگ Thank you very کانورزیشن. آئی ہوپ اس سے آپ لوگ کافی سیکھے اس کانورزیشن سے. وی ٹاکڈ اباؤٹ ریئلی امپورٹنٹ تھنگس اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو لرن فرام اٹ. تھینک یو سو مچ. Thanks.